اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، گزشتہ درس کے اندر جد الانبیاء والمرسلین سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کی ساری زندگی امتحانات کے اندر گزری ہے۔ پیدائش ہوئی تو امتحانات تھے، بچپن تھا تو امتحانات تھا، جوانی آئی تو امتحانات، بڑھاپا آیا امتحانات۔ میرا رب اپنے پیاروں کو ضرور آزماتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی گھر والی اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ بادشاہ کے نے تحفہ دیا تھا لونڈی کا، یاد ہوگا، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی نا، تو اس وقت کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 120 سال، بیوی کی عمر تھی 90 سال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ بیوی دروازے کے اندر تھی، ہنس رہی تھی کہ عمر دیکھو اور دعا دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہاجرہ، جو رب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ رب ہمیں بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اولاد مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ یہاں پر علماء نے ایک وظیفہ بھی لکھا ہے کہ اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، تو جس کی اولاد نہیں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ہر ایک کو نیک صالح نرینہ بے عیب اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ والدین کا فرما بدار بنائے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تو سب کو آتا ہے نا، نہیں آنا تو سارے ایک سے روزہ لاؤ، سیکھ ویسو انشاءاللہ۔ صلاۃ التسبیح جس طرح پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کے اندر تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک رکعت کے اندر 75 دفعہ، یعنی 4 رکعتوں کے اندر 300 دفعہ پڑھنا ہے نا۔ اب جس کی اولاد نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہی بندہ مرد عورت دونوں تہجد کی نماز میں اٹھ کر یہی 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھے، جس طرح صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے، وہاں پر تیسرا کلمہ ہے نا، تو یہ پڑھیں گے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اسی طرح ایک رکعت میں 75 دفعہ، 4 رکعتوں میں 300 دفعہ ہوگا۔ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ تسبیح رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہی دعا پڑھے، اللہ پاک انشاءاللہ نیک اولاد عطا فرمائے گا۔
اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، بیٹے کی محبت دل میں آنے لگی۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اے ابراہیم اس بیوی کو اور بیٹے کو جاؤ جنگل میں چھوڑو، بوادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ چھوڑو جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات، جنگل تھا، بیابان تھا۔ اور خیال کرنا ابراہیم تیرا امتحان ہے، بولنا بھی نہیں ہے بیوی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں تھی، پانی کا ایک مشکیزہ تھا، بیوی بچے کو لے کے چل پڑے۔ بیوی کو کہا کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم تھا بولنا نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کیسے اخبار ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ بڑھاپے میں اولاد ویسے پیاری لگتی ہے، 120 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، چل پڑے۔ چلتے 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 بیت اللہ کے ساتھ ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں بیوی اور بچے کو بٹھایا۔ اللہ اکبر، بیوی بچے کو یوں ایک نظر جو دیکھا نا، ظاہری بات ہے فطری تھی، آنکھ دل بھر آیا، لیکن اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، چل پڑے۔ بولا کچھ بھی نہیں۔ بیوی نے فوراً پکڑ لیا، ابراہیم بتاؤ تو صحیح، خیریت ہے؟ نہ بولتے ہو، نہ کھاتے ہو، نہ پیتے ہو، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، میرا جرم تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم رکے نہیں ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے آخر وہ نبی کی بالآخر بی بی ہاجرہ نے کہہ دیا کہ لگتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم بولے پھر بھی نہیں ہے، سر یوں ہلایا، بیوی نے دامن چھوڑ دیا کہ جا ابراہیم، جس رب کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے نا، وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کافی دور گئے، جب دیکھا نا کہ کوئی بھی نہیں تھا، ظاہری بات ہے جنگل تھا اس وقت، کوئی بھی جو نہیں تھا، نظر دوڑے پیچھے دیکھا تو نہ بیوی نظر آتی ہے نہ بیٹا، وہیں پر رک گئے اور آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ اکبر، نبی کس سے مانگتا ہے؟ پریشانی میں ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ ہے لوگ کہتے ہیں اسا دوئیاں مانگ دے تھے خدا سندا نہیں ہے ساری ہیں، آپ نے دیا کیا ہے؟ ہم نے دیا کیا ہے؟ اچھا چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا یہ ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ آؤ آج کا درس یہی ہے، یہ خلاصہ تھا، میں نے بتا دیا، امتحانات تھے نا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تیری رضا کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو راضی ہو جا۔ اللہ یہاں پر جنگل ہے، بیابان ہے، بلدن آمنا، اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنانا۔ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ عرب کے اندر حدود حرم کے اندر شکار بھی نہیں مارا جاتا، امن کا شہر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، ایسا مبارک شہر ہے، اللہ حاضر نصیب فرمائے۔ بات تو سجکی آمین آکھی جو متم مولی عثمانہ کے ٹکٹ دو میں کو، اللہ کے بندے تھوڑا کسی ایک کی صدقے اللہ سب کو لے کے جائے گا، کنجوسی نہ کیتی کرو۔ ایک گھڑی قبولیت کی ہے، گھڑی نہ معلوم ہے، تو سے ایک دفعہ آمین اکڑے نہ سمجھو پیسے کو نہیں، پیسے والا نہیں جاتا، پیسے والا نہیں جاتا، جاتا وہی ہے جو اللہ کے ہاں منظوری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنانا، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس شہر والوں کو اللہ ایسا رزق عطا کرنا، کس چیز کا؟ من الثمرات، پھلوں کا رزق دینا۔ تو سب و راج کہتا ہے کہ ایسا جنگل ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، جنگل ہی جنگل ہے، یہاں پر پھل کیسے ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق جو مانگو، اسباب کو نہ دیکھو، مسبب الاسباب کو دیکھو۔ ہمارا ادھر ایک دوست ہے، استاد صاحب جانتے ہیں، آج نواز، اس کا تھا کوئی مسئلہ، وہ جب بھی آتا نا مولوی صاحب دعا کرو اللہ میں کو 1 کروڑ روپیہ دے جو میں نے مکان لینا ہے، پھر اللہ پاک خیر نہ دے۔ ہم ملتان سے آ رہے تھے، راستے میں استاد محترم حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم میرے استاد جی تھے، راستے پہ اچانک برابر ہو گئے، ایک جگہ پر بیٹھ گئے، تو میں نے کہا استاد جی اس کے لیے دعا کرنا، ساتھی بڑا پریشان ہے، ہم بھی سفر میں، آپ مسافر کی دعا قبول ہے۔ استاد جی یہ کہتے ہیں اللہ کو 1 کروڑ روپیہ تب منگا دو۔
استاد جی خفا ہو گئے. اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ سے 1 کروڑ روپیہ مانگتے ہو. اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا کرو. اللہ سے اللہ کی شان کے کروڑ، اللہ کے سامنے کروڑ کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کو مانگو. جب وہ رب آپ کو مل گیا سب کچھ آپ کو مل گیا. آج ہم پیسے مانگتے، سب چیز مانگتے، کبھی کہے اللہ تو اسے کو ملوائیں. کوئی ہے تو ایسے کرنے والا؟ اللہ تو ہمیں مل جا. جب رب مل گیا جگ مل گیا. میں کہتا ہوں تصورات کہتے ہیں کہ اب یہاں پر عرب کے اندر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. ابراہیم کیسے ہے؟ میرے رب نے کر کے دکھایا. علماء نے لکھا ہے آج بھی چلے جاؤ، اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے. او میاں آج بھی حرم کے اندر ہر قسم کا پھل موجود ہے جو حضرات دیکھ کے آئے ہیں. ہر قسم. ہوں سردیاں نہیں تو آم ہی کو نہیں، سعودی آم بہت ہیں. جس شہر کے اندر جو پھل بھی ہوگا وہی پھل چلتا چلتا حرم میں ضرور پہنچے گا. علماء نے لکھا ہے کہ اپنے شہر میں وہ پھل تھوڑا کھٹا بھی ہوگا، ترج بھی ہوگا، لیکن حدود حرم میں جب داخل ہوتا ہے وہ پھل میٹھا ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی دعا کا صدقہ ہے. اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا. ہر قسم کا پھل، بے موسم پھل وہیں پر آپ کو ملے گا. اپنے شہر میں اتنا میٹھا نہیں ہوگا جتنا عرب کی حدود کے اندر داخل ہوتے ہی اللہ پاک اس میں مٹھاس ڈالتا ہے. کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. پھر آگے کیا کہا؟ وَارْزُقْ آلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ رزق دینا ان کو پھلوں کا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ ان لوگوں کو دینا جو ایمان لائیں، آخرت پر یقین رکھیں. سمجھ نہیں آتی. ایمان والوں کو مختص کیا، باقی بندوں کو پھل رزق نہ ملے. اس لیے علماء نے لکھے، پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ نے حضرت ابراہیم کو پاس ہونے پر انعام دیا تھا نا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے امام بناتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بنانا. رب نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں ظالم بھی ہوں گے، ظالموں کا امام نہیں بناتا. جب حضرت ابراہیم نے اس لیے یہ مختص کیا کہ جب ظالموں کو امام نہیں بناتا ظالموں کو رزق کیوں دے گا رب نے؟ لیکن یہ دعا نہیں قبول. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب دنیا کے اندر ہر ایک کو رزق دیتا ہے. مسلمان کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے. مسلمانوں سے زیادہ کافروں کو مل رہا ہے کیونکہ دنیا ان کی ہے، آخرت نہیں ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطر الى عذاب النار. میرے رب نے کہا اے خلیل میں ان کو بھی دوں گا، تھوڑا زیادہ دوں گا، لیکن میں رب ان کو عذاب ضرور دوں گا. آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. سب کچھ دنیا میں ہوگا، آخرت میں چاہے دنیا میں جتنے بھی کریں. آج کافر لوگ کوئی سڑکیں بنا رہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن ان کی نیکی کوئی کام. نیکی کی قبولیت کی شرط ایمان ہے، تقوی ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے. آگے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، اسی بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی. کعبہ کسے کہا جاتا ہے؟ المرء المکان تمر المکانہ، یعنی ایسا چورس کمرہ جس کی عبادت کی جائے. علماء نے لکھا ہے بیت اللہ کی یہ چوڑائی ہے نا، چوڑائی یہ 44 فٹ ہے. 44 فٹ اس طرح یہ 44 فٹ ہے. اور بیت اللہ کی لمبائی جو ہے وہ 50 فٹ ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل کسی وجہ سے بیت اللہ کو کچھ لوگوں نے نقصان پہنچایا تو وہاں پر انہوں نے بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ اس کو تعمیر شروع کی. وہاں کا جو متولی تھا، عابد نام تھا اس کا، اس متولی کا، اس نے کہا کہ سارے چندہ کرو، اللہ کے گھر کا تعمیر کرتے ہیں. لیکن دیکھو سودی کاروبار نہ ہو، چوری کا نہ ہو، حلال کے پیسے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے. جب اللہ کے گھر کی تعمیر انہوں نے کی نا تو پیسے کچھ کم تھے. تو دیکھو بیت اللہ کی اصل جو چوڑائی ہے نا وہ 44 ہے، لیکن یاد رکھو حجر اسود کی طرف سے یہاں پر 33 فٹ ہے، 11 فٹ اس کمرے کو کم کیا گیا ہے.
جہاں پر اب وہ حتیم بنا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حتیم ہے نا، حتیم بنا ہوا ہے۔ تو سمجھو اس سائڈ پہ ہے جہاں پر یہ رکن یمانی کی سائڈ پر یہ 44 ہے، باقی اس طرح جو چوڑائی ہے نا اس کی یہ 33 فٹ ہے۔ 11 فٹ پیچھے آ گئے کمرہ، کیوں کہ پیسے کم ہو گئے تھے اس لیے۔ لیکن میرے استاد محترم حضرت ندیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ میرے رب کی ایک حکمت تھی، یہ میرے رب کی ایک حکمت تھی۔ کیسے؟ فرماتے ہیں ظاہری حکمت تو یہ تھی کہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ یار میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ حرم میں تو پڑھتا ہے، کئی بندے جاتے ہیں، اللہ ہر ایک کو زیارہ نصیب فرمائے۔ میاں کہتے ہیں نا یار اے بادشاہ جب آتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، غریب بندہ وہیں سنگ ہے، ہمارے لیے کوئی دروازہ کھلے سی سارے واسطے گھر سے باہر کیا کہیں دروازہ نہیں کھلیں دے، ہاں تو آپ کو سارے واسطے بیت اللہ دروازہ کھلے، اللہ کھلواوے تو کھول سکتے تھے۔ بہرحال حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد جی کے سسر تھے، جن کو حافظ الحدیث کہا جایا تھا کرتا تھا۔ جب روض رسول کے سامنے پہنچے تھے، روض رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ روض رسول کے اندر 300 حدیث لکھی تھی، 300 حدیث حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری نے 5 منٹ کے اندر جمع داخل یاد کی تھی۔ حق نواز پارہ کے اندر اسلام زندہ باد کا قرآن ہوئی تھی، حضرت دین پوری نے آ کر یہاں پر سنائی تھی۔ وہ حافظ الحدیث تھا عبدالشکور دین پوری، جس کی آواز کے اندر ایک سمندر تھا۔ بہرحال ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ یار میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ اب بیت اللہ کا دروازہ تو نہیں کھلتا، میرے رب کی ایک حکمت تھی، وہ جو حتیم ہے دراصل وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو جو بندہ حتیم میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ پاک گویا سمجھو اس نے بیت اللہ شریف کے اندر اس نے نوافل پڑھے ہیں۔ اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر دی، تعمیر کرنے کے بعد بیٹے سے کہا آ بچہ مزدوری کر لی ہے، آؤ اس رب سے مزدوری نہ مانگ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزدوری مانگی، مزدوری میں کوئی پیسے مانگنے تھے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو محنت کو قبول فرما۔ علماء نے لکھا ہے جب بھی بندہ کوئی نیک عمل کرے سب سے پہلے اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، اللہ ہماری اس محنت کو قبول کر، کیونکہ سب کچھ دیکھنے والا بھی تو تھا۔ میں نے گزشتہ درس کے اندر بتایا تھا کہ پتھر کا واقعہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ گوہ تک پہنچے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان سیڑھی لے کے آؤں۔ رب نے کہا ابراہیم میں اپنے گھر کے لیے سیڑھی کا محتاج نہیں، تو پتھر پہ کھڑ، یہ پتھر اونچا بھی ہوگا نیچے بھی ہوگا، آج تک حجر اسود کا پتھر موجود ہے۔ ہاں انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ جب اللہ نے قبول ہو گیا، اللہ میں تجھ سے مزدوری مانگتا ہوں مجھے مزدوری دے۔ مزدوری کے اندر کوئی اللہ سے پیسے مانگنے تھے؟ نہیں، اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھی۔ پہلی دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ مجھے آنے والے مسلمانوں کو، میری اولاد کو، پوری امت مسلمہ کو اس گھر کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ آج امیر ہے، غریب ہے، وزیر ہے، مجھے ہر بندے کا دل چاہتا ہے نا کہ میں دیکھوں یار، اللہ ہر ایک کو لے جائے، اللہ ہر ایک کو، اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس گھر کا تابعدار بنا، اس گھر کا غلام بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس گھر کے مناسک بھی بتا، اللہ بیت اللہ کے مناسک بتا، تیرا ذکر کیسے کرنا، طواف کیسے کرنا۔ علماء نے لکھا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا سے مراد بیت اللہ کی ساری بیٹیاں مسجدیں ہیں، جس طرح بیت اللہ کا ادب کرتے ہوئے میں خدا دے گھر دے ادب کیتا کرو، اتان کے بندے گپا مرے بیٹھے ہونے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو 2 بندے مسجد میں آ کر باتیں کرتے ہیں یہ فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو خاموش ہو جاؤ، یہ بندہ پھر بھی بولتا رہتا ہے حال جو منڈی نے پہن گلی تے ٹائم نہیں ملتا، دیکھو نا شال کئی بندے فجل حال چل منڈی پہ ہونے نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر فرشتے کہتے ہیں یار آرام سے بیٹھو اللہ کی رحمت ہو، نہیں ہو خاموش ہوتے۔ تیسری مرتبہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو تم پر، اللہ کی لعنت ہو تم پر، آرام سے بیٹھو۔ جب فرشتے بد دعا کریں یارا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اللہ مجھے اس گھر کے مناسک بتا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میں اپنے ذوق میں امام الاولیاء مفسر قرآن حضرت لاہوری کی تفسیر سنا دوں آپ کو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ مرد کلندر تھا، آیا تھا، سکھ کا بیٹا تھا، کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا۔ جب اس دنیا سے گیا تھا 90,000 لوگوں کو محمد کا کلمہ پڑھا کے جا رہا تھا۔ وہ لاہوری، کئی لوگ کہتے یار ہماری خدا نہیں سنتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی میرے اور آپ کے لیے، اللہ میری آنے والی اولاد میں سے اللہ کوئی بندہ دنیا کا تھکا ہوا ہو، جس کو حالاتوں نے مارا ہو، مایوس ہو کر اللہ ساری زندگی نافرمانی تیری کی ہو، آخری وقت آ جائے تیرے در پہ آ جائے ہیں، جب جوانی بھی میرے پاس ہوگی، پیسہ بھی ہے، مسجد گھر کے ساتھ ہے، ہم خدا کے گھر نہیں آتے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں سہ کو خدا نبش کیسی کئی خدا دے شکوے ودے کرے انہیں مایوس ہو جاتے ہیں، سہ کو خدا نبش کیسی، کیوں؟ زندگی کی ساری قیدی کرتی جو یاد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا صاحب اولاد نافرمان ہوگی، ہم نے اولاد کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ جمعے پہ کہا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں لگتی جتنی دادے کو پوتے لگتے ہیں۔ ہمارا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، اس نے دعا مانگی تھی اللہ میری آنے والی اولاد میں سے، حضرت لاہوری کی تفسیر ہے، اللہ میری آنے والی نسل میں سے اللہ جس کے پاس پیسہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، جو بھی ہے، اللہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ زندگی کی آخری شام جو ہو گئی داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، صحیح دیکھ بھی نہیں سکتا، صحیح سن بھی نہیں سکتا، صحیح بول بھی نہیں سکتا، اللہ یہ لڑکھڑاتا ہوا تیرے در پہ آ جائے، اللہ خالی دامن پھیلا لے، اللہ اس کے گناہوں کو نہ دیکھنا، میں خلیل کی دعا کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرے رب نے کہا میرا بندہ تجھ سے گناہ ہو جائے پریشان نہ ہو، میرے در پہ آنا تیرا کام ہے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میں رب کا کام ہے۔ تو آ تو صحیح، تو مایوس کھڑا ہے، مایوس نہ ہو، آؤ۔ پھر یہ بندہ کہتا ہے اللہ تیرے در پہ آ جاؤں، میں نے تو 50 سالہ زندگی گزاری ہے، کیا کو مندے کا ٹائم، کیا کو کیتم، کئیوں کو نقصان دی، اللہ میرے کیرے گناہ دی معافی کرے سے۔ میرا رب کہتے ہیں میرا بندہ تو میرے در پہ آ، رونے کا طریقہ نہیں آتا، رونے کی شکل بنا لے، بہانہ کرنا تیرا کام ہوگا، میری رحمت کو جو شان ہے میرے رب کا کام ہوگا۔ لیکن پھر بھی سمجھ نہیں ہے، اللہ تیرے در پہ آ جاؤں، میری ساری زندگی تو گناہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ کہتا تو میرے در پہ آ، 2 آنسو بہا لے۔ اللہ 2 آنسو سے کیا کرے گا؟ فرمایا ایک آنسو سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، دوسرے آنسو سے جہنم کی آگ بجھا دوں گا۔ اس رب نے 7 سمندر بنائے ہیں، لیکن 7 سمندروں سے اتنا پیار نہیں ہے جتنے اپنے مومن بندے گناہ گار کی آنکھوں سے نکلنے والے ایک آنسو سے محبت ہے۔ رب پھر ہم آج وفادار اولاد پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، تو سا اولاد واسطے میں دعا منگو تو اولاد تمہارے واسطے دعا منگ سے۔ تیسری دعا مانگی اگر یاد ہو، رب قال انی جاعلک، میں نے پچھلے درس میں کہا تھا جب بچہ کامیاب ہو جائے نا استاد انعام دیتا ہے، باپ کامیاب ہو جائے بیٹا کامیاب ہو جائے باپ انعام دیتا ہے، مرید کامیاب ہو جائے پیر انعام دیتا ہے۔ ایک کامیاب ہو گیا یہ میری طرف سے انعام ہے، لیکن دل میرا بڑا خوش ہے، تو بتا تجھے کیا دوں؟ یہ تو میری طرف سے انعام ہو گئے، تو اپنا انعام بتا۔ کہتے ہیں نا قاری سے بیٹے اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے، بچہ کامیاب تھی انعام دیتاس، بچہ آج دل میرا بہت خوش تھی ہے، تو ڈسا تیرا دل کیا دے، میں تیرے کو تیری دل دی بھی دے وہاں۔ حضرت ابراہیم نے سارے امتحانوں میں جب کامیاب ہوا نا، میرے رب نے اپنی طرف سے انعام دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے ساری امت کا امام بناتا ہوں، لیکن ابراہیم میں تجھ سے اتنا خوش ہوں یہ میری طرف سے انعام ہے، تو اپنے دل دی رضا تیرے کو کیرا انعام دے وا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو، حضرت ابراہیم کوئی پیسے نہ منگنے، اسا جا ہوں اللہ پاک کوئی 1 کروڑ پیا ہے، کوئی دے وہا، کوئی 80 کروڑ دے وہا کچھ ہے، یا میں کو ملک دی صدارت دے وہا، میں تو یہ منگاوت ایویں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ ایک ایسی چیز مانگی جو رب کے خزانے میں بھی ایک تھی، رب کے خزانے میں بھی ایک تھی، کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا،
ہے اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا عطا کر، مسجد بنائی ہے، امام عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر۔ اب رب کے خزانے میں تھا بھی ایک، وہ ایک دوسرا لے کے جا رہا ہے۔ یہاں پر مسئلہ سمجھو، میرے کو ہکو شے جو ہوئے کوئی دے سمجھ کیا کہوں نہ دیں، ہکو جو ہے رب کے خزانے میں ایک تھا، رب نے ایک ہی دے دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اپنا یار تمہیں دیا۔ بھلا یار کیوں کیا کوئی دیندہ ہے؟ دعا کیا منگی حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ خیال آتا ہے یار اللہ کے پاس ایک تو ایک کیوں دیا؟ رب کہتا ہے اگر میں نہ دیتا پھر کون کہتا کہ رب، کوئی تو کہتا اللہ وعدے دی خلافی کی دی ہے۔ حضرت ابراہیم، میں اپنے جوش میں اپنے خطیبانہ ذوق میں کہتا ہوں تفسیر کے اندر، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ جب تو نے کہا نا مانگ کیا دوں، اللہ میری ہر پیاری چیز تیرے حوالے ہو گئی، تیرا پیارا میرے حوالے ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور کئی لوگ کہتے ہیں نبی بشر ہے یا نور ہے؟ میرا رب کہتا ہے مانگتا بشر ہے، دوں میں فرشتوں کو، مجھے منصف کون کہے گا؟ یہ نور بشر دا جھیڑا جھیڑا لئی ودے نا، مانگتا انسان ہے، میں دوں فرشتوں کو، مجھے منصف کون کہے گا؟ نہیں، مانگا بھی انسان نے ہے، دوں گا بھی انسانوں میں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں ابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے جب مجھے بھیجنا چاہا، حضرت ابراہیم کی دعا کا صدقہ تھا، اللہ نے مجھے بنانے کے لیے سب سے پہلے انسانیت کا انتخاب کیا۔ انسانوں میں حضرت ابراہیم کی دعا کے وقت حضرت اسماعیل تھے، اسماعیل کا انتخاب کیا، اسماعیل کے خاندان میں قریش کا انتخاب کیا، قریش میں بنی ہاشم کا انتخاب کیا، بنی ہاشم میں عبد المطلب کا انتخاب کیا، عبد المطلب کے 11 بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب کیا، عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ اللہ مجھے نبی عطا کر، اس کو جو آباد کرے۔ میرے رب نے پھر پوچھا اچھا ابراہیم دوں تو صحیح اپنا محبوب، تو بتا اس کی صفتیں کیا ہوں، اس کے اوصاف کیا ہوں؟ یار انسان اگر کسی سے کوئی چیز مانگے اس کو پتہ تو ہوتا ہے نا۔ ضمیر استاد بیٹھے انہیں کو گڑی کھڑی ہے، میں کہا یار میں کو گڑی دے، میں کوئی نہیں گڑی دا پتہ ہے تو میں منگتا کھڑا نا، نہیں سمجھے یار بات کو۔ باقی کتابوں میں نبی کی صفتیں جو پڑھی تھی نا، اب میرا رب پھر پوچھتا ہے ابراہیم بتا تو صحیح نا، تجھے اپنا محبوب جو دوں کیسا دوں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتک، اللہ جو قرآن کی آیتیں لے کے آئے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس قرآن کی تلاوت ہے، باقی کسی کتاب کی تلاوت نہیں ہے۔ پہلی اس کے اندر صفت اللہ وہ قرآن والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یعنی وہ حدیث والا ہو، جو بولتا ہے قرآن ہے، جو سوچتا ہے وہ حدیث ہے، میرے محبوب کا فرمان سنت والا ہو، والحکمہ، اور اس کی ہر بات کے اندر حکمت ہو، کوئی نہ کوئی امت کا فائدہ ہو۔ میرے محبوب کی ہر سنت کے اندر نبی نے جو بتلایا ہے امت کے بڑے فوائد ہیں، وقت نہیں ورنہ میں بتاتا اس پر۔ بہرحال وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ میرا ایسا نبی دے جو ہر ایک کو پاک کرنے والا ہو۔ میرے محبوب نے دیکھو قرآن پڑھا، عرب کا تاجر آیا، ابو بکر صدیق بنا نہ بنا، پاک قتل کرنے سے ارادے آیا، یتلو علیہم آئے، اسی یہ قرآن کی تلاوت سنی، فاروق اعظم بنا، عرب کا تاجر آیا، عثمان بنا، کھیلتا ہوا بچہ آیا، اسی قرآن کو سنا، علی حیدر کرار بنا، حضرت حنظلہ آیا، غسیل الملائکہ بنا، جس کے جنازے کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ہاں وہی اللہ ایسا نبی جو لوگ کے عقیدے کو پاک کرے۔ میرے محبوب کی آمد سے پہلے لوگوں کے کوئی عقیدہ نہیں تھا، میرے محبوب آئے، یہ دل پاک ہوا، آج نبی چلا گیا، نبی کا کام اس امت کے ذمہ ہے۔ یہ قرآن آج بھی ہے، دلوں کے زنگوں کو دور کرتا ہے، آؤ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ قرآن پاک کرے گا، زندگیوں کو بھی پاک کرے گا، دل کو بھی نور کرے گا، یہ اللہ کا نور ہے۔ جہاں جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رب کا نور برستا ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے، دیکھنے والا بھی وہی ہے۔